خلیفہ عبد الملک بن مروان بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کا چہرہ بہت پروقار تھا مگر وہ لباس سے مسکین لگ رہا تھا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ اس نوجوان کا نام سالم ہے اور یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا پوتا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو دھچکا لگا اور اس نے اس نوجوان کو بلا بھیجا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا کہ بیٹا، میں تمہارے دادا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بڑا مداح ہوں۔ مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا ہے۔ مجھے خوشی ہو گئی اگر میں تمہارے کچھ کام آ سکوں تو اپنی ضرورت بیان کرو، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ نوجوان نے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، میں اس وقت اللہ کے گھر بیت اللہ میں ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کسی سے کچھ مانگوں۔ خلیفہ عبد الملک نے اس کے پرمنانت چہرے پر نظر دوڑائی اور خاموش ہو گیا۔ خلیفہ نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ نوجوان جیسے ہی عبادت سے فارغ ہو کر بیت اللہ سے باہر آئے اسے میرے پاس لے کر آنا۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی فارغ ہو کر حرم کعبہ سے باہر نکلے تو غلام نے اس سے کہا کہ امیر المؤمنین نے آپ کو یاد کیا ہے۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ خلیفہ کے پاس پہنچے۔ خلیفہ عبد الملک نے کہا، نوجوان، اب تو تم بیت اللہ میں نہیں ہو، اب اپنی حاجت بیان کرو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ میری کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، دنیاوی یا اخروی کی؟ امیر المؤمنین نے جواب دیا کہ میری دسترس میں تو دنیاوی مال و متاع ہی ہے۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، امیر المؤمنین، دنیا تو میں نے کبھی اللہ سے بھی نہیں مانگی، جو اس دنیا کا مالک کل ہے، آپ سے کیا مانگوں گا؟ میری ضرورت اور پریشانی تو صرف آخرت کے حوالے سے ہے۔ اگر اس سلسلے میں آپ میری کچھ مدد کر سکے تو میں بیان کرتا ہوں۔ خلیفہ حیران اور ششدر ہو کر رہ گیا اور کہنے لگا کہ نوجوان، یہ تو نہیں، تیرا خون بول رہا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو حیران اور ششدر چھوڑ کر سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے اور حرم سے ملحقہ گلی میں داخل ہوئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یوں ایک نوجوان حاکم وقت کو آخرت کی تیاری کا بہت اچھا سبق دے دیا۔ کیا آپ نے بھی آخرت کے بارے میں کچھ سوچا؟ نہیں سوچا تو اللہ کے واسطے ابھی اسی لمحے سے سوچے، کیا پتہ اگلا لمحہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کبھی ویڈیو، قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو مطالعہ کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں اور عزیزوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے۔ جزاک اللہ۔